السلام علیکم ناظرین و سامعین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ویڈیو کا ٹائٹل آپ نے دیکھ لیا ہوگا، ناراض بیوی۔ سامعین، قارئین کرام، آپ نے بارہا ایسی مظلوم بیویوں کی داستانیں سنی ہوں گی جو اپنے شوہروں سے اس بات پر نالہ رہتی ہیں کہ وہ گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ نہیں بٹاتے۔ لیکن کیا کبھی ایسی مظلوم بیوی کی کہانی بھی آپ تک پہنچی جو گھر کے کاموں میں شوہر کا ہاتھ بٹانے کی وجہ سے نالہ نظر آتی ہو؟ آپ ایسی بیوی کو مظلوم کہنے کی وجہ سے ناراض دکھائی دینے لگے، یعنی آپ کا خیال ہے کہ ایسی بیوی کو تو اپنی خوش قسمتی پر نازا ہونا چاہیے۔ آپ کی بات بجا صحیح، لیکن پہلے اس مظلوم ہستی کی کتھا تو سن، ہمارا مطلب ہے پڑھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کی رائے بدل جائے۔ تو آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی مظلوم بیوی یعنی اپنی داستان کے کچھ حصے سناتے ہیں، پھر آپ ہی فیصلہ کریں گے کہ ہمیں اپنی قسمت پر نازا ہونا چاہیے یا نالاں۔ ویسے تو ہم شروع ہی سے صفائی پسند واقع ہوئے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ صفائی کی عادت ہم میں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے۔ گھر تو ہم صاف رکھتے ہی ہیں، اور جہاں تک باورچی خانے کا تعلق ہے تو وہ خاتون خانہ کے سلیقہ کا مظہر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا باورچی خانہ ہر وقت صاف ستھرا اور چمکتا دمکتا رہے، اور ایسا صرف اس صورت میں ممکن ہے جب اسے کم سے کم استعمال کیا جائے۔ آخر ہوٹل اور ریسٹورنٹ کس مرض کی دوا ہیں؟ اس لیے باورچی خانے کا گندگی کے ساتھ ساتھ بندوں سے بھی پاک صاف رہنا نہایت ضروری ہے۔ تو قارئین کرام، یہاں آ کر ہمارے خیالات ہمارے شوہر کے خیالات سے ٹکرا جاتے ہیں، اور آپ تو جانتے ہی ہیں ٹکراؤ کا انجام۔ شوہر صاحب کے خیال میں خاتون خانہ بلکہ صاحب خانہ کا بھی زیادہ تر وقت کچن میں گزرے تو خانگی زندگی ذائقے دار رہتی ہے۔ تو آئیے ناظرین، آپ کو بھی اس ذائقے سے روشناس کراتے ہیں کہ چکھ کر بتائیں کڑوا ہے یا میٹھا۔ پہلے ذائقہ ہمارا مطلب ہے، پھر واقعہ پیش خدمت ہے۔ کچھ دن ہوئے ہمیں کھیر بنانی تھی، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کھیر بنانے میں تھوڑی سی بھی لاپرواہی اچھی بلی سیدھی کھیر کو ٹیڑھی کھیر بنا سکتی ہے۔ خیر، ہم جملہ سامان کچن کے کاؤنٹر پر رکھ کر کھیر بنانے کی تیاری شروع کرنے ہی والے تھے کہ ہماری ایک سہیلی صاحبہ کا لینڈ لائن پر فون آ گیا۔ باتوں باتوں میں وقت گزرنے کا تو پتہ نہیں چلا، لیکن اچانک ناک میں کچھ جلنے کی بو آنے لگی۔ ہم نے فوراً الوداعی جملے کہہ کر فون رکھا اور کچن کی طرف بھاگے، لیکن دروازے میں ہی بریک لگانی پڑی، کیونکہ کچن کے فرش پر دودھ کی نہر رواں دواں تھی۔ اسے احتیاط سے عبور کرتے ہوئے چولہے کے پاس پہنچے تو دیگچی میں باقی ماندہ دودھ ایسے ہی کھول رہا تھا جیسے اس وقت غصے سے ہمارا دماغ۔ چولہا بند کر کے صفائی کی اضافی مشقت میں جتے ہوئے تھے کہ لاؤن سے شوہر صاحب کا فرمان جاری ہوا، کھیر تو تیار ہو چکی ہوگی، آپ فون پر مصروف تھیں تو ہم نے سوچا کچھ ہاتھ بٹا دیں۔
ناظرین، ایسے موقع پر اپنا منہ بند رکھنا بڑا جان جوکھوں کا کام ہے، لیکن ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اگر منہ کھل جائے تو سمجھ لیں جنگ کا تبل بج گیا۔ جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ہم اپنے کچن کو صاف رکھنے کی خاطر اسے کم سے کم استعمال کی خواہش رکھتے ہیں، لہٰذا ہمیں ایسے کھانے پسند ہیں پکانے کی حد تک جنہیں کم سے کم وقت میں پکایا جا سکے۔ مثلاً ابلا ہوا انڈا، تلا ہوا انڈا اور چلے جانے دے ایسے کھانوں کی فہرست پھر کبھی صحیح۔ اچھا، لیکن ہمارے شوہر صاحب کو ہر وہ پکوان پسند ہے جسے پکاتے ہوئے نہ صرف بندہ کھڑا کھڑا اکڑ جائے اور پسینہ چوٹی سے ایڑی تک بہنے لگے، بلکہ چولہا اور کچن کی دیواریں بھی اپنا اصل رنگ اور روغن بھول جائیں۔ ایسے پکوان بنانے کے لیے وہ ہمیں کہنے کی بجائے خود کچن کا رخ کرتے ہیں۔ کچن میں داخل ہوتے ہی فریزر سے گوشت نکال کر سنک میں رکھا اور ہماری ڈیوٹی لگ گئی کہ ذرا لہسن، پیاز، ادرک چھیل کر پیس دیں کہ صاحب بریانی بنانے لگے ہیں۔ ہاں، یہ سب پیسنے کے بعد بے شک دانت پیستے ہوئے لگے ہاتھوں گوشت بھی دھو دیں۔ رہے چاول تو بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ بھی ہم نے بھگونے ہوتے ہیں۔ بھئی پیاز کاٹنے سے آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ اچھا، یہ سب کام سر انجام دیتے ہوئے ہم ان پلیٹوں، چمچوں اور مسالوں کی بھی بوتلوں کو دیکھتے رہتے ہیں جو قطار در قطار کاؤنٹر پر سجی جاتی ہیں۔ کسی پلیٹ میں پکانے والا چمچ دھرا ہوتا ہے تو کسی میں مسالہ ڈالنے والا اور کسی میں دہی ڈالنے والا۔ کوئی پلیٹ ٹماٹروں کو اپنی آغوش میں سمیٹتے ہوئے ہے تو کسی میں ہری مرچیں پڑی ہوئی ہیں۔ ایسے میں ہم اپنی زبان دانتوں میں ہی دبائے رکھتے ہیں کہ اس کی ذرا سی حرکت ہماری زندگی کے ذائقے میں ہری تو کیا، لال اور کالی مرچوں کی بھی بہتات کر سکتی ہے۔ ناظرین، بریانی کے علاوہ ہمارے صاحب میٹھے کے بھی بے حد شوقین ہیں۔ کھانے سے زیادہ پکا کر دوسروں کو زبردستی کھلانے کے، اور یہاں بھی وہ ہم پر تکیہ کرنے کی بجائے اپنی مدد آپ کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ میٹھا عموماً وہ اس وقت بناتے ہیں جب ہم سب گھر والے دوپہر کے کھانے کے بعد آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اور اکثر سا پہر کو ہماری ناک کسی نہ کسی میٹھے کی خوشبو پا کر ہمیں جگا دیتی ہے، اور ہم نیند سے بھاری سر کے ساتھ کچن کا رخ کرتے ہیں کہ الہی خیر، آج کس میٹھے کی شامت آئی، اور اپنی شامت تو یقینی ہوتی ہے۔ برتنوں اور کچن کی صفائی کی صورت میں ناظرین، کچن میں پہنچ کر میٹھے کی باقیات سے اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا پکایا گیا۔ باقیات اس لیے کہ یہ اپنی محنت کو محلے میں 2-3 سنگل دوستوں کے ہاں بانٹ کر ٹھکانے لگا چکے ہوتے ہیں یا اسی کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ ویسے ایک لحاظ سے تو یہ اچھا ہی رہتا ہے کہ ان کا بنایا ہوا میٹھا بیچارے سنگل افراد ہی صبر و شکر کر کے کھا سکتے ہیں کہ یہ میٹھا صرف مٹھاس کی وجہ سے میٹھا کہلایا جا سکتا ہے،
ورنہ شکل و صورت میں یہ کئی پکوانوں کی مشابہت چرائے والا ہوتا ہے۔ مثلاً سوئیوں کا زردہ اکثر اوقات چاکلیٹ کیک کی شکل دیتا ہے، تو چاولوں کا زردہ کیسری کھیر سا نظر آتا ہے۔ اور اگر کبھی کیک کی ریسیپی پر ہاتھ صاف کر لیں تو کیک تو بن جاتا ہے، لیکن کبھی آئل ڈالنا بھول جاتے ہیں تو کبھی چینی یا انڈے، اور یوں کیک کھانے کے ساتھ ساتھ سر چھوڑنے کے لیے بھی دستیاب ہوتا ہے، جسے ہمیں ہی شام میں گرم چائے میں ڈبو کر تناول کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، اس کیک کو ہم چھری سے کاٹنے کے بجائے ہتھوڑی سے توڑتے ہیں، یہاں تک تو جیسے تیسے ہم بھگت لیتے ہیں، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ جب کبھی ان کے کسی دوست کا فون ہمیں ریسیو کرنا پڑ جائے تو اکثر ہمیں ایسے الفاظ بھی سننے کو ملتے ہیں کہ بھابھی آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے جو میٹھا بھجوایا تھا بے حد ذائقہ دار تھا۔ اب بھابھی صاحبہ حیران پریشان اپنے حافظے کا حدودہ اربا نایاب رہیں کہ کون سا میٹھا، کب بھجوایا تھا میٹھا، اور وہ بھی ذائقہ دار میٹھا۔ تو جناب، اب بھی آپ کا یہی خیال ہے کہ ہمیں اپنی قسمت پر نازا ہونا چاہیے، نہ کہ نالاں۔